نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوادر الاصول جلد 1 صفحہ نمبر 231 میں آتا ہے، حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ دو شخص بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کل رات خواب میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت کی ہے۔ کتنی شانوں والا وہ بندہ ہوگا کہ جس نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے کل رات خواب میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ دوسرے نے کہا پھر بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا خواب دیکھنے والے نے کہا، اپنا خواب سنانے لگا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ چار چراغ تھے۔ ایک چراغ ان کے سامنے تھا، ایک چراغ ان کے پیچھے تھا، ایک چراغ دائیں طرف تھا، ایک چراغ بائیں طرف تھا۔ ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ چار چراغ تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اور پھر ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک صحابی بھی تھے۔ ان کے پاس بھی ایک چراغ تھا۔ میں نے کہا کہ ایک عظیم صحبت والے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی پوری زمین روشن ہو گئی۔ ان کے سر مبارک کے ہر بال کے ساتھ ایک چراغ تھا۔ اللہ اکبر۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی تو ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ چار چراغ تھے، اور ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو صحابی تھے ان کے پاس ایک چراغ تھا۔ لیکن ایک نبی علیہ السلام ایسے تھے کہ ان کے کھڑے ہوتے ہوئے ہی ساری زمین روشن ہو گئی، اور ان کے مبارک سر کے ہر بال کے ساتھ ایک چراغ تھا، اور ان کے جو صحابی ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ایک نہیں بلکہ چار چراغ تھے۔ وہ خواب دیکھنے والا عظیم ہستی وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے پوچھا من ھذا، اتنے بلند رتبے والے نبی علیہ السلام کہ جن کے کھڑے ہوتے ہوئے ہی ساری زمین روشن ہو گئی ہے، یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کے کھڑے ہوتے ہوئے ہی ساری زمین جو ہے وہ اللہ نے روشن فرما دی۔ جب یہ دونوں شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک خواب سنا رہے تھے، دوسرے سن رہے تھے، تو اس وقت عظیم تابعی بزرگ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تراث شریف کے بڑے ماہر عالم تھے، ان کے کانوں میں ان کی باتوں کی آواز آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ یعنی یہ جو تم بتا رہے ہو یہ بات تم نے کہیں پڑھی ہے، سنی ہے یہ جو بتا رہے ہو؟ اور ہمارے قبلہ بابا سرکار منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی بات پڑھ نہ لو اس وقت تک بیان نہ کرو، سنی سنائی بات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خواب دیکھنے اور سننے والے سے پوچھا تم یہ جو بات سنا رہے ہو، یہ سن رہے ہو، یہ جو بھی بات ہے یہ تم نے کہیں پڑھی ہے؟ خواب بتانے والے نے کہا نہیں، یہ کوئی بات پڑھی سنی بات نہیں ہے، نہ میں نے کبھی پڑھی ہے نہ کسی سے سنی ہے،
بلکہ یہ تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے والذی بعث محمدا بالحق انہا فی کتاب اللہ کما رأیتا، اس رب کائنات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے، تم نے تو یہ خواب میں دیکھا ہے، میں نے تو بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی پچھلی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو تم خواب دیکھ رہے ہو یہ تو آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں، صاحب نور بھی ہیں، اور کعب احبار رضی اللہ عنہ کی وضاحت کے مطابق پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک نور ہیں کہ جن کے ذریعے پوری زمین نور سے جگمگا اٹھی تھی۔ جب ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن فرما دیا تھا۔ تو آج بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہوئے، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بھی نور فرما دیتا ہے، دل میں بھی نور پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کے چہرے کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔